بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلے پچھلی بات آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارا قبلہ جو بین الاقوامی قبلہ ہے اب وہ متعین کر دیا، بیت المقدس کا قبلہ تبدیل کر دیا۔ اب خانہ کعبہ بیت اللہ شریف آپ کا قبلہ ہوگا، قیامت تک یہی رہے گا۔ اور اس میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ۔ یہ تبدیلی کر کے اس چینجنگ کے ساتھ میں نے اپنی نعمت، اپنا احسان، اپنا فضل تم پر اتمہ کیا کر دیا؟ تمام کر دیا، مکمل پورا کر دیا۔ تو صرف اس کی تبدیلی سے پورا ہی نہیں ہوئی، تمامیت کے لیے کما، جیسا کہ، کاف زبر کا مانے مثل، میم الف ما مانے جو، اس کے مثل جو، اس کی طرح جو، مثل طرح، مشابہ، کاف زبر کا تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، مشابہت، اس کے مشابہ، اس کے مثل۔ اب کما کا اکٹھا ترجمہ آپ ہمیشہ کریں گے جیسا کہ، جس طرح کے۔ کما کا معنی جیسا کہ، جس طرح کے۔ ارسلنا، جیسا کہ کے بعد بریکٹ میں لکھیں میں نے اپنی نعمت پوری کی تم پر، میں نے اپنا احسان پورا کیا، فضل پورا کیا تم پر۔ کیسے؟ ارسلنا فیکم رسولا۔ ارسلنا میں نون الف نا کا معنی ہم، رے سین لام یہ رسول، رسالہ، رسالت اس سے ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، فی مانے میں، کم کا معنی تم سب میں، تم میں، رسولن ایک رسول، منکم، من مانے سے، کم مانے تم سب، تم میں سے، تم میں رسول بھیجا، تم میں سے، تمہارے اندر ہی سے ایک انسان کو ہم نے رسول بنا دیا۔ اور یہ رسول بنا کر بھی میں نے نعمت کیا کی پوری کر دی۔ یتلو علیکم، یا مانے وہ، تے لام واو یہ تلاوت سے ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ علیکم، علی مانے پر، کم مانے تم سب پر، آیاتی، آیات مانے آیتیں، حکم، احکامات، وحی، نون الف نا مانے ہماری آیتیں۔ یتلو علیکم پڑھتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، واو زبر وا مانے اور، یوزکی میں یا کا معنی وہ، زا اور کاف اور یا جو ہے یہ تزکیہ سے ہے، جس میں آپ کے زکوٰۃ کا لفظ بھی آتا ہے، زے کاف واو، وہاں پہ واو جو ہے یا سے بدلی ہوئی ہے، تو یا تو یہ جو ہے زکوٰۃ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا۔ مال کی زکوٰۃ بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مال پاک ہو جائے۔ حکومتوں کے ٹیکس تو ہم لاکھوں میں، ہزاروں میں دیتے رہتے ہیں، اور اللہ کی زکوٰۃ جو تھوڑی سی ہے، اللہ کا حکم جو زکوٰۃ کا عبادت ہے، یہ بھی جیسے نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، مال کی زکوٰۃ نکالنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کے لیے مال کو نکالنا یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے آج کے دور میں، تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان کو زکوٰۃ والی عبادت بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا معنی یوزکی، اس کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ تو یوزکی وہ پاک کرتا ہے، تم کو، بریکٹ میں آئے گا گناہوں سے، اللہ کے ان کاموں سے جن سے اللہ نے روکا، تو ان کاموں سے آپ کو دور کر کے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، واو زبر وا مانے اور، یعلم میں یا کا معنی وہ ہے،
عین لام میم پھر لام کے اوپر شد ہے تو اس کا معنی ہے تعلیم دینا، علم سکھانا. تو وہ سکھاتا ہے تم کو الکتابہ خاص کتاب یعنی قرآن، وہ تم کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمت اور حکمت کی باتیں اس قرآن میں جو راز ہیں وہ بتاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ واو زبر ماما نے اور یعلم وہ سکھاتا ہے تم سب کو ما موصولہ ہے جو لم نہیں تکونو تا من تو واو من سب کاف واو نون کانا والا ہے تھے تم تھے لم تکونو نہیں تم تھے تعلمون تا من تو واو نون من سب تم سب علم کا معنی عین لام میم علم اس کا معنی جاننا تو جانتے لم تکونو نہیں تھے تعلمون تم جانتے تو تم جس چیز کو نہیں جانتے تھے وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اپنی نعمت کو کیسے پورا کیا، اپنی طرف سے ہدایت کو کیسے مکمل کیا کہ تم پر جیسے ہم نے قبلہ بیت اللہ مقرر کر کے نعمت کی بالکل کما اسی طرح رسول بھیج کر بھی ہم نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا. ایک رسول بھیجا جو تم کو اللہ کے احکامات سمجھا دے، تم کو بری باتوں سے پاک کر دے، برے کاموں سے پاک کر دے، علم سکھائے، عمل سکھائے، علم اور عمل سکھا کے تم کو مکمل مسلمان بنائے. تو ایسا رسول ہم نے تمہارے اندر بھیجا ہے. یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی نا کہ اللہ ہماری نسل میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو علم سکھائے، حکمت سکھائے، کتاب سکھائے اور ان کو پاک کرے. تو یہ اسی دعا کے نتیجے میں پیارے پیغمبر حضرت محمد تمام نبیوں کے سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. تو انہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ رسول بھی ہم نے آپ کے اندر ایسا بھیج دیا ہے، قبلہ بھی بین الاقوامی متعین کر دیا ہے، تو ہم نے تم پہ مکمل احسان کر دیا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ عظیم الشان رسول ہم نے بھیج کر نعمت پوری کر دی، ہدایت کا راستہ بالکل واضح بتا دیا. اب تمہیں اسی پر رہنا چاہیے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. تو آیتیں پڑھتا ہے، آیتوں سے مراد معجزے بھی ہوتے ہیں، نشانی بھی، حکم بھی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بھی. تو مقصد کیا ہے؟ ہمارا بھیجا ہوا رسول ہماری آیات یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن جو وحی کے ذریعے ان پر پہنچا ہے تو وہ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے برے کاموں سے، گندے عقیدوں سے، گندی نظریات سے، گندے مائنڈ سے بچا کر ان کے اندر اچھے عقیدے، اچھے نظریات اور اسی طرح اچھے اخلاق، اچھے اعمال وہ ڈالتا ہے. تو یہ عظیم الشان رسول کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے. یعنی کتاب قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب اور حکمت جب کسی کے پاس پہنچتی ہے تو پھر اس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، وہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہر لحاظ سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اگر کہیں شیطانی معاملے میں اٹک جاتا ہے تو توبہ کر کے پھر پاک ہو جاتا ہے. تو ایسا نبی بھیجا ہے جو ہر لحاظ سے تم کو پاک کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اس میں اب اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی ہیں، حلال کی، حرام کی پہچان کرا دی ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ نے نبی کے ذریعے سے تم سب کو سکھا دی. جب تمہیں سکھا دی تو نعمت پوری ہو گئی نا. اسی کو فرمایا کہ ہمارا رسول تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے معلوم تکون تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، جن کا تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا. ہم قرآن نہ پڑھیں تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی؟ ہم نبی کی باتیں نہ مانیں تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی؟ اللہ کے احکامات کا پتہ چلے گا قرآن نہ پڑھیں تو؟
تو یہ سب چیزیں اللہ نے بتا دی کہ ہم نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں اور حلال کردہ راستوں پر چلو، حرام کردہ چیزوں اور حرام کردہ راستوں سے بچو۔ تو یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ تم پر جو ہے بہترین نظام جو ہے بھیج دیا ہے، لیکن اس بہترین نظام کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر میں، اپنے جسم پر لاگو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان کہ اس نے تمہیں عظیم الشان نبی دیا ہے۔ تو اتنے انعامات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو آگے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب اتنے بڑے احسانات ہیں تو اب تمہیں بھی چاہیے، فا زبر فا مانے پس، اذکرو آخری واو کا معنی تم سب، ذال کاف رے یہ ذکر سے ہے، ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، فَاذْكُرُو اور نون کے آگے جو چھوٹی یہ ہے اس یا کا معنی میں، مجھے، تو مجھے، فا پس اذکرو تم یاد کرو، نی مجھے، پس تم مجھے یاد کرو۔ بنی اسرائیل کے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کی بری عادتوں کو نہ دیکھو، بس تم مجھے اب یاد کرو۔ ملت ابراہیمی پر ہو تو ملت ابراہیمی پر چلتے رہو، کیونکہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم یک رخا تھا، ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک اللہ کی ماننے والا۔ تو تم بھی ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی ہی مانو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ خانہ کعبہ تمہارا مرکز ہدایت کا بن چکا، پیغمبر تم میں عظیم الشان آ چکا، کتاب قرآن آ چکی، اب تم اذکرونی مجھے کیا کرو؟ یاد کرو۔ یاد کیسے کرو؟ ذکر میرا زبان سے بھی کرو، اپنے عمل سے بھی کرو عبادت کر کے، اپنے قلب دل سے بھی کرو، دل میں اللہ اللہ کر کے، اور اپنی روح سے بھی کرو، ہر اعتبار سے ذکر کرو۔ یہ ذکر عام ہے، ہر طریقے سے کرنا ہے۔ ذکر میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریفیں بولو، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی ثنا بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تکبیر بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تحلیل بولا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کر، روزے رکھ کے، فرضی بھی اور مستحب بھی، نفلی بھی، تو یہ ساری ذکر کی صورتیں ہیں۔ بات سمجھ آ گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، کون سا عمل بہترین ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تمہاری زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام ہو، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی قرآن کا ترجمہ، کبھی قرآن کی تفسیر، کبھی پیارے پیغمبر کی احادیث۔ تو اس طرح جب تم اپنے آپ کو مشغول رکھو گے، دنیا کے کام بھی کرتے رہو اور ان چیزوں پر بھی اپنے آپ کو مشغول رکھو، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ انسان دنیا میں چلتا ہے تو دنیا کا ماحول، شیطانی ماحول، یہ ساری چیزیں آزمائش اور امتحان کے مقام ہے دنیا، تو یہ آتی رہتی ہیں۔ جب انسان ان چیزوں سے جڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو شرم بھی آ جاتی ہے، جب نہیں جڑا ہوتا تو پھر ان گھٹیا کاموں میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بھی، شیطان والے گھٹیا کاموں سے بھی دور رکھ، اور ان کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے بھی ہٹا دے۔ گناہوں کے اسباب سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، جب وہ گناہ کا سبب ہی نہیں ہوگا تو پھر گناہ ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کو یاد کرو، جب تم یاد کرو گے، اللہ فرماتے ہیں اذکرکم، اذکر میں حمزہ جو شروع والا ہے اس کا معنی میں، ذال کاف رے یہ ذکر سے ہے، میں ذکر کروں گا، میں یاد رکھوں گا، کم تم کو، تم مجھے یاد رکھو تو پھر میں بھی تم کو یاد رکھوں گا۔ یہ تو بہت بڑا انعام، قبلہ، نبی، کتاب، یہ تو سب بھیج دیا۔ پھر جب تم میرا ذکر کرو گے، تم میرے ساتھ جڑو گے، مجھے یاد رکھو گے، تو پھر میں اور بھی تم پر نعمتیں، انعامات، رحمتیں،
عنایتیں، فضل، کرم تم پر بھیجتا رہوں گا، یعنی ہم بھی تم کو یاد کریں گے، نئی نئی رحمتیں اور نئی نئی عنایتیں تم پر ہوتی رہیں گی، اور ہماری جو نعمتیں آتی رہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، وشکرو لی، جب ہم تمہیں یاد کریں، تم پر رحمتیں عنایتیں کریں، تمہارا جسم ٹھیک، تمہاری آنکھیں ٹھیک، تمہارا کان ناک ٹھیک، تمہاری دنیا ٹھیک، تمہارا گھر ٹھیک، تمہارے کھانے ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں جب تمہیں ہم اچھی اچھی دیتے رہیں تو وشکرو لی، واو زبر وا مانے اور، اشکرو مانے تم شکر ادا کرو، آخری واو کا مانا تم سب ہے، شین کافرے یہ شکر سے ہے، شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو۔ لی، لام زیر لی مانے کے لیے، اور یا کا مانا میں، مجھ، میرے لیے، یعنی میرا، اور شکر ادا کرو میرا۔ ولا تکفرونی، واو زبر وا مانے اور، لام الف لا مانے نہ، نہیں، تکفرو، تا مانے تو، واو مانے سب، واو نون مانے سب، کاف فیرے یہ کفر، ایک کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اور ایک کفر کا معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا۔ کفر کے دو معنی ہوتے ہیں، انکار کرنا یعنی کہ نہ ماننا، اور دوسرا کفر کا معنی کیا ہے، شکر ادا نہ کرنا، نہ شکری کرنا۔ تو یہاں پہ تکفرون جو ہے ناشکری والا ہے، ولا تکفرون، اور نہ شکری نہ کرو، نون کے نیچے جو زیر ہے وہ کہتی ہے یہاں پہ چھوٹی یہ بھی ہے، چھوٹی یہ کا معنی ہوتا ہے میں، مجھ، میری، تو میری نہ شکری مت کرو، ولا تکفرونی اس طرح تھا، اور نہ تم نہ شکری کرو میری، میرا شکریہ ادا کیا کرو، میرے نہ شکر گزار بندے نہ بنو۔ تو اللہ کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، اور ایک عمل سے ادا ہوتا ہے کہ جب کھانا کھاتا ہے انسان تو زبان سے الحمدللہ کہے، اور اس کا دل دماغ کہہ رہا ہو کہ واقعی یہ اللہ کا دل سے شکر ادا کر رہا ہے، تو ایسے آدمی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے تو انسان اس کا عقیقہ کرے، عمل کرے، اللہ کا شکر گزار بن جائے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، حج نصیب ہو تو حج کے لیے جائے اور حج ادا کرے، نماز کا وقت ہو تو نماز سے شکریہ ادا کرے، قربانی کا وقت ہو تو قربانی سے شکریہ ادا کرے۔ اللہ نے انسان کو نئے کپڑے دیے ہیں تو نئے کپڑے پہنتے وقت جو ہے شکریہ ادا کرے، اور جو ہے پرانا لباس اگر پہننے کے قابل ہے تو کسی غریب کو دے دے۔ اسی طرح اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مطابق جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنے یا پرانے کپڑے پہنے یا دودھ پیے یا سو کر اٹھے یا سونے لگے یا گھر سے جانے لگے یا گھر میں آنے لگے تو ہر موقع کی بیت الخلاء میں جانا ہے، بیت الخلاء سے آنا ہے، مسجد میں جانا ہے، مسجد سے باہر آنا ہے، ہر موقع پر مختلف دعائیں پیارے پیغمبر کی ہیں شکر ادا کرنے کی، وہ دعائیں پڑھے، تو اس طرح سے یہ شکریہ اللہ کا ادا کرتا رہے۔ اور اللہ کا شکریہ دوسرا کیا طریقہ ہے، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کاموں میں دوسروں کو بھی لگائے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے دودھ دیا ہے، دودھ پیے تو اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اے اللہ اس میں برکت دے اور اس سے زیادہ ہمیں نصیب کر، یہ دعا مانگے۔ دودھ سب سے قیمتی چیز ہے تو اس کے زیادہ ماننے کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل کے بچے جو ہیں پاپڑ شاپڑ کھاتے ہیں، پاپڑ شاپڑ مت کھایا کرو، سلنٹی ملنٹی یہ والی چیزیں، دودھ پیا کرو، خوب پیا کرو، ڈٹ کے پیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ دعا بھی مانگا کرو، اے اللہ اور زیادہ دے، میں اور زیادہ پیوں۔ اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آس پاس میں اگر کوئی غریب ہو تو پھر کبھی کبھی دودھ کا گلاس، جگ ان غریبوں کے گھر بھی بھیج دیا کرو، تو یہ اللہ کا شکریہ ہوتا ہے، اس غریب پہ احسان نہیں ہوتا۔ اس طرح کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک دودھ کی مثال دی ہے، اسی طرح باقی ساری مثالیں، کھانا بنا ہوا ہے تو کسی ساتھ میں غریب ہے اس کو بھیج دیں، ان کے گھر کھانا نہیں ہوگا یا وہ اچھا نہیں بنا سکتے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو وہ اچھا جو کھانا ہے ساتھ ہمسایوں کے گھر تھوڑا سا بھیج دیا ڈبے میں ڈال کے، جو غریب ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس اعتبار سے کپڑے ہیں تو کپڑوں کا طریقہ بھی وہی بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم
ان غریبوں پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنی ترتیب سے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ولا تکفرون، نا شکر گزار نہ بنو، کیونکہ نعمت پر شکریہ ادا نہیں کیا تو یوں سمجھو انسان نے اللہ کی ناشکری کر دی۔ تو اللہ کامیابی دے، امتحانوں میں کامیابی دے تو اس میں شکر ادا کریں، پھر اللہ اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ نمبر دلوائے گا، اللہ دل دماغ کھول دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کسی صورت میں بھی ناشکری مت کریں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے بڑی پریشانی والے آدمی کو، تو آپ کو اپنی پریشانی بھول جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کو تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، وہ ان کو دیکھ لے جو مہینوں سے ہسپتال میں پڑے ہیں، تو پھر اس کو بخار پہ چیخنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ اس بخار سے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور صحت کی دعا مانگے، تو یہ شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میری نعمتیں آتی رہیں گی، تم مجھے یاد کرو، میں تم پہ نعمتیں نازل کرتا رہوں گا، یعنی میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر جب نعمتیں آئیں تو شکر گزار بننا، ولا تکفرونی، نا شکری مت کرنا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد اور اپنا شکر ادا کرنے کی مکمل، کامل، صحیح توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔